بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 18 مارچ ہے 2025 کی، اور ماشاءاللہ حج کا بہت ہی خوبصورت اور پیارا سا ماشاءاللہ مطاف کا منظر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں جو محبت ہے تیرے گھر میں آنے کی میرے اللہ، وہ جلد سے جلد اپنے بارگاہ میں قبول فرما، اور ہم سب کو بار بار اپنے اور اپنے پیارے حبیب کے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور پیارا سا ماشاءاللہ یہ صبح کا فجر کی نماز کے بعد کا منظر ہے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، میں آپ کو پورے حرم شریف کی میں آپ کو زیارت کرواؤں گا، اور ویڈیو کو لائک بھی لازمی کیجیے گا۔ آئیے اذان تہجد سنتے ہیں۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ پاک آپ سب کو صحت دے، تندرستی دے، اور اللہ پاک آپ سب کو بھی اللہ پاک
اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ جیسے یہ ماشاءاللہ حجی لوگ اس وقت حج کی سعادت نصیب ہوئی ہے ان کو، اور اللہ پاک نے ان کو اپنے گھر میں بلایا۔ اور یہ جو منظر ہے ماشاءاللہ، یہ فجر کی نماز کے بعد کا ایک خوبصورت منظر ہے ماشاءاللہ۔ یہ اس وقت میں موجود ہوں عبدالعزیز دروازے کے سامنے، اور یہ ماشاءاللہ دیکھیں ایک لائن سے حاجی یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں انٹر ہو رہے ہیں، مطاف میں جا رہے ہیں، اور دوسرے حصے سے واپس آ رہے ہیں۔ اور یہ ماشاءاللہ بہت سارے حاجی لوگ اس وقت عمرہ ادا کرنے کے لیے مطاف میں جا رہے ہیں۔ کل رات بہت ساری فلائٹیں آئی ہیں، آہستہ آہستہ یہ رش بڑھتا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے حج کے دن قریب آ رہے ہیں ویسے ویسے رش بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو بھی جلد سے جلد اللہ پاک اپنے گھر میں لے کے آئے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک آپ کے بھی یہ نصیب، یہ جو دل میں آپ کے طرف ہے، اللہ پاک جلد سے جلد اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جلد سے جلد اللہ پاک اپنے گھر میں بلائے ماشاءاللہ۔ اور یہ جو سامنے جو آپ روڈ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ نماز فجر ادا کر کے حاجی لوگ اس وقت اپنے ہوٹلوں کی طرف جا رہے ہیں، گھروں میں جا رہے ہیں۔ اور یہ جو اوپر سے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، ایک سائڈ سے کونے سے چڑھائی سے نیچے آ رہے ہیں، یہ وہ آخر پہ وہ کونے پہ اوپر والا حصہ ہے، یہ دوسری منزل ہے، اور آہستہ آہستہ حج اتر کر اپنے ہوٹلوں کی طرف یہ جا رہے ہیں۔ اور یہ سامنے عبدالعزیز روڈ ہے، اور اس کے ساتھ ہی 3 نمبر کے ساتھ جہاد روڈ ہے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور ویڈیو کو لائک بھی لازمی کیا کریں۔ اور یہ ہے جی صفا مروہ کی بلڈنگ، جہاں پر ہم صفا مروہ وغیرہ کرتے ہیں۔ اور وہ آخر پہ آپ کو جیسے زوم کیا ہے، یہ سارے کے سارے حاجی، یہ سارے کے سارے مطاف سے یہ عمرہ وغیرہ ادا کر کے اس وقت نماز پڑھ کر عبدالصباب عبدالسلام کی طرف سے یہ اپنے جا رہے ہیں۔ یہ جو آ رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ سب کے سب حاجی لوگ اس وقت عمرہ وغیرہ کر کے ادا کر کے اس وقت اپنے ہوٹلوں کی طرف، اپنے گھروں کی طرف یہ جا رہے ہیں۔ اور سامنے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 25 نمبر دروازے سے، یہ باب السلام دروازے سے یہ گزر کر باہر آ رہے ہیں، اور یہ سارے کا سارا ایریا اس کو باب السلام کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو سامنے آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، یہ ابو جہل WC ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کا گھر ہے، اور یہ سارے کا سارا ایریا اس کو باب السلام کہا جاتا ہے۔ اور یہ صفیں وغیرہ دیکھیں لگی ہوئی ہیں نماز پڑھنے کے لیے، نماز ہو چکی ہوئی ہے، اور یہ کچھ حاجی لوگ آرام سے لیٹ گئے ہوئے ہیں۔ اور سامنے یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہ سیدھا بسوں کی طرف یہ جا رہے ہیں، یہاں سے یہ ہمارے پاکستانیوں کی بسیں ہیں۔ اور یہ سامنے جو آپ پوائنٹ دیکھ رہے ہیں ویل چیئر کا، یہاں سے آپ پاسپورٹ وغیرہ دے کر دکھا کر ان کو ان سے ویل چیئر لے سکتے ہیں۔ اور یہ سامنے جتنے بھی حاجی لوگ یہ جا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے اپنے ہوٹلوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اور یہ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کا گھر مبارک ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پیارا سا لگ رہا ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ صفا مروہ کے سامنے بلڈنگ، اور یہ پورا باب السلام آپ کے سامنے، حرم شریف کے سامنے کعبہ۔ یہ صبح کا ٹائم ہے، آپ دیکھیں 5:20 اس وقت 20 ہو چکے ہوئے ہیں، اور یہ خوبصورت رونقیں، خوبصورت مناظر ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اور یہ سارے کے سارے ماشاءاللہ یہ حاجی لوگ اس وقت یہ غزہ روڈ کی طرف یہ جا رہے ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ ترکی، ازبکستان، ایران، عراق، ان کے ساروں کو ہوٹل زیادہ تر یہ غزہ کی طرف ہیں، اور یہ سارے حاجی ماشاءاللہ یہ غزہ کی روڈ کی طرف یہ جا رہے ہیں۔ یہ سب کے سب نماز فجر ادا کر کے اس وقت اپنے ہوٹلوں کی طرف جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بھی بلائے اور پھر آپ بھی اس وقت نماز فجر ادا کر کے اپنے ہوٹلوں کی طرف، اپنے گھروں کی طرف یہ جائیں۔ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے حاجی یہ غزہ روڈ کی طرف جا رہے ہیں۔ جو روزانہ آپ ویڈیو پر اللہ پاک کے گھر کی زیارت کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کی یہ زیارت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو بھی جلد سے جلد اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ اور یہ جو پہاڑ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، اور نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حاجی لوگ اس وقت یہ ٹرمینل پہ جا رہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے حاجی یہ سامنے بسیں وغیرہ لگی ہوئی ہیں، اور یہاں سے ہی گزر کر سیدھا مینا کی طرف حج کے لیے روانہ ہونا ہے کچھ ہی دن کے بعد۔ اور ماشاءاللہ جیسے جیسے سورج نکلنے کی کوشش میں ہے، صبح سویر ہے، تو ماشاءاللہ حاجی لوگ آہستہ آہستہ اپنے ہوٹلوں کی طرف، اپنے گھروں کی طرف جا چکے ہوئے ہیں۔ اور یہ سامنے جو بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ ساری کی ساری صفا مروہ کی یہ بلڈنگ ہے۔ اور یہ ماشاءاللہ صفا مروہ کا خوبصورت مناظر یہ سامنے آپ لکھے دیکھ رہے ہیں، بدایہ صفا سٹارٹ۔ اور یہاں سے جو گرین لائٹ لگی ہوئی ہے یہاں سے حاجی لوگ دوڑتے دوڑتے جاتے ہیں۔ اور یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ روڈ 3 نمبر کے سامنے یہ اجیاد روڈ ہے، عبدالعزیز دروازے کے سامنے یہ والا روڈ ہے اجیاد روڈ۔ اور یہ ماشاءاللہ کبوتروں کا خوبصورت ماشاءاللہ منظر۔ اور یہ سامنے ہجرہ روڈ پہ میں کر رہا ہوں، اور ماشاءاللہ یہ حاجی لوگ اس وقت دیکھیں عمرہ وغیرہ ادا کر اس وقت اپنے ہوٹلوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اور سامنے جو آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ عبداللہ حرم کی جو نیو حرم بنا ہے یہ اس کی بلڈنگ ہے۔ اور یہ وہ والی بلڈنگ ہے سامنے انجم ہوٹل ہے، یہ ماشاءاللہ پاکستانی ہے، یہ حاجیوں کو رستہ بتانے کے لیے دکھانے کے لیے کھڑے ہیں۔ اور یہ سامنے انجم ہوٹل ہے، اس کے سامنے ماشاءاللہ اب آہستہ آہستہ یہاں پر بھی رش بڑھتا جا رہا ہے جیسے جیسے حج قریب آتا جا رہا ہے۔ اور یہ ماشاءاللہ یہ سامنے دیکھیں حاجی لوگ یہ ترکی کے ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ عمرہ وغیرہ ادا کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے یہ سامنے انڈونیشیا کا یہ گروپ کھڑا ہے ماشاءاللہ۔ پہلے کچھ دن پہلے یہاں پر کوئی اتنا رش نہیں تھا، آہستہ آہستہ یہ دیکھیں گروپ انڈونیشیا کے ماشاءاللہ
حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اسی طرف جو ہوٹل ہیں قصوہ ہوٹل۔ اللہ اکبر، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ماشاءاللہ پورا مطاف اس وقت ماشاءاللہ طواف کر رہا ہے، اور پورے کا پورا مطاف ماشاءاللہ بھرا ہوا ہے۔ اللہ پاک ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو بھی اللہ پاک جلد سے جلد اللہ پاک اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اور حج کی اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ یا اللہ میرے یقین کی لاج رکھنا جو میں نے تب کیا جب مجھے کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ یا اللہ تو میرے اس صبر کو قبول فرما جو میں نے تب کیا جب میرے حالات بڑے کٹھن تھے۔ یا اللہ تو میری اس مسکراہٹ کو پسند فرما جو میں نے اپنے درد کو چھپا کر اپنے چہرے پر سجائی تھی۔ یا اللہ میں نے اپنا سفر تیری طرف کیا ہے، تو میرا سفر آسان اور مجھ سے راضی ہو جا۔ یا اللہ تو ہو جائے راضی تو میں صبر جاؤں۔ یا اللہ میں تیرے آگے جھکا ہوں اور تو جھکا ہی رہوں۔ یا اللہ صرف تیری رضا کی آگاہی چاہیے میرے اللہ، مجھے بس ایسی عاجزی چاہیے۔ اے روشنیوں کے رب، میں تجھے اکثر رات کی تاریکی میں یاد کرتا ہوں، تو مجھے معجزوں کی صبح عطا کر۔ میرے گناہ ہزار ہیں لیکن شمار تیرے کرم کے ہیں، تیری رحمتوں کے ہیں۔ میرے اللہ صرف تیری محبت کی کھوج میں ہوں۔ یا اللہ تو میری مدد فرما، میں تیرا ذکر کروں اور تیرا شکر ادا کروں، اور تو اپنی اور اپنے پیارے حبیب کی محبت عطا کر، اور تو مجھے ویسا بنا جیسے تو اپنے پیاروں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ یا اللہ وہ زندگی دے دے جس میں اسلام ہو، وہ سینہ دے دے جس میں قرآن ہو، وہ ذہن دے دے جس میں تیری فکر ہو، وہ زبان دے دے جس میں تیرا ذکر ہو، وہ جنت دے دے جس میں میرا مکان ہو۔ یا اللہ میری ہر بات تیری ذات سے شروع ہو کر تیری ذات پر ختم ہو۔ یا اللہ میری ہر بات تیری ذات سے شروع ہو کر تیری ذات پر ختم ہو۔ یا اللہ میری ہر سوچ تیرے فکر سے شروع ہو کر تیرے ذکر پر ختم ہو۔ یا اللہ میری ہر سانس بھی تیری رضا سے شروع ہو کر میری آخری سانس بھی تیرے شکر پر ختم ہو۔ یا اللہ آج نظروں کو کچھ ایسی بنائی دے کہ جدھر دیکھوں مجھے مدینہ دکھائی دے۔ کاش ایسی روانی ہو جائے آج ہواؤں میں نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجوں اور مجھے جواب سنائی دے۔ وہ عرش کا چاند ان کی قدموں کی دھول، اے زندگی گواہ رہنا میں غلام رسول ہوں۔ یا اللہ اس دنیا کی خواہش نہیں مجھے، بس مجھے آخرت کی زندگی چاہیے۔ یا اللہ مجھے صرف تیری خوشی چاہیے، تکلیف کیسی بھی ہو مجھے صرف تیری بندگی چاہیے۔ یا اللہ تو ہو جائے راضی تو میں صبر جاؤں۔ یا اللہ اتنا عطا کر جتنی تیری شان ہے، اتنے گناہ معاف فرما جتنا تو رحمان ہے، اور اتنی ہی آزمائشوں سے دور رکھنا جتنا تو مہربان ہے۔ یا اللہ اتنا رزق عطا کر جتنا تو رزاق ہے۔ یا اللہ یاد آ گئی خطائیں میں خطا کار رو پڑا، یا اللہ تیری رحمتوں کا طلبگار رو پڑا۔ پہلے ادب سے کعبے کی طرف بڑھایا ہاتھ، پھر اپنا منہ چھپا کر گناہ گار رو پڑا۔ کچھ راز صرف اللہ اور بندے کے بیچ میں ہوتا ہے، اور کچھ گناہ صرف اللہ پاک جانتا ہے۔ اللہ پاک سے چھپ کے کہتے رہیں میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں۔ بے شک میرا پیارا اللہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ اگر اللہ پاک آپ کو وہاں نہیں لے کر گیا جہاں آپ جانا چاہتے تھے، تو یقین رکھو بہتر ہوگی وہ جگہ جہاں وہ آپ کو اپنی مرضی سے لے کے جائے گا، کیونکہ وہ آزماتا ہے، وہ نوازتا ہے، اس کا ہر انداز بہت خوبصورت ہے، بہت حسین ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے، وَإِنَّ اللَّهَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ہے۔ میرے پیارے اللہ دنیا میں کئی ایسے مسلمان ہیں جو تیرے در پر آنا چاہتے تو ہیں مگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں تیری بارگاہ میں ان کے لیے، ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں،
اللہ پاک اس کو اتنی دولت عطا کر، اتنی دولت عطا کر، اتنی دولت ضرور دے جو تیرے در پر آ سکے۔ یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کو بیٹیاں دی ہیں ان کو نیک و صالح بیٹا عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ پر اپنی رحمتیں عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کے دل میں جو بھی دعائیں ہیں، جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی نیک تمنائیں ہیں، یا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو بار بار اپنے اور اپنے پیارے حبیب کے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو بار بار اپنے اور اپنے پیارے حبیب کے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو حج کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو حج کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جن کے ماں باپ اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں ان کی قبر کی منزلیں آسان فرما، ان کی قبر پر اپنی رحمتیں عطا فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ پاک تو دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ یا اللہ پاک ہم سب کے دل میں جو بھی دعائیں ہیں، جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی نیک تمنائیں ہیں، یا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک تو رحیم ہے، تو کریم ہے، جو ہمارے دلوں میں اس وقت تیرے گھر میں آنے کے لیے جو ہمارے دلوں میں طرب ہے، یا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہم سب کو جلد سے جلد اپنے گھر میں بلا لے، اور اپنے گھر کی اور اپنے پیارے حبیب کے گھر کی زیارت کروا دے۔ یا اللہ پاک ہمارے دلوں میں جو بھی دعائیں ہیں، جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی نیک تمنائیں ہیں، یا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک انہوں نے جس مقصد کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، جو ان کے دل میں دعائیں تھیں، جو بھی ان کے دل میں خواہشات تھی، یا اللہ پاک ان کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک جو قرض دار ہیں، جو قرضوں کے بوجھ تلے آ گئے ہیں، ان کو قرضوں سے آزادی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے لیے نیک رشتے مقدر فرما۔ یا اللہ پاک جن بچیوں کے رشتے ہو چکے ہیں، یا اللہ پاک ان کو جلد سے جلد اپنے گھر کا کر دے۔ یا اللہ پاک جو میرے بھائی نوکریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کو اچھی نوکری نہیں مل رہی، یا اللہ پاک ان کو اچھی نوکری عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو میرے بھائی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ پاک ان کے کاروبار بہت مشکلوں میں ہیں، یا اللہ پاک ان کے کاروبار میں جلد سے جلد یا اللہ پاک ترقی عطا فرما، اور ان کے روزی رزق میں برکتیں ترقی پیدا فرما۔ یا اللہ پاک جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک تو رحیم ہے، تو کریم ہے، یا اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ سے مانگو، نہ ملے تو پھر بھی اللہ پاک سے مانگو، نہ ملے تو تڑپ کر اللہ پاک سے مانگو، وہی دے گا، وہی دینے والا ہے۔ ہر روز پھر کر بھی کھڑے ہیں کیونکہ میرے ساتھ ہر پل میرے سر پر سایہ میرے اللہ پاک کا ہے۔ نہ میں امیر ہوں، نہ بادشاہ، نہ وزیر، میرے اللہ تیرا عشق میری سلطنت ہے، اور میں اس سلطنت کا ادنا سا نکما سا فقیر ہوں۔ یا اللہ تجھ سے ہر اس گناہ کے لیے معافی مانگتا ہوں جو میں نے جان بوجھ کر کیا یا مجھ سے انجانے میں ہو گیا، جو گناہ میرے علم میں نہیں ہے میرے اللہ، لیکن تو سب جانتا ہے، تو میرے سارے گناہ معاف فرما۔ تیرے سوا میرے گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ یا اللہ میرے کتنے عیب ہیں جنہیں تو نے چھپا رکھا ہے، اور کتنی نعمتوں سے نوازا ہے جن کے میں قابل بھی نہیں تھا میرے اللہ۔ میں سمجھنے سے قاصر ہوں، میں کسی طرح اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تخت الٹتے ہیں بادشاہوں کے میرے اللہ، ہماری فقیری سدا بہار رکھنا۔ تو رب ہے میرا بے مثال بہت، میں خاک نشی گناہ گار بہت۔ کسی کے پاس کھونے کو بہت کچھ ہے میرے اللہ،
لیکن میرے پاس تیرے سوا کچھ بھی نہیں میرے اللہ۔ اللہ پاک ہم سب جتنے باہر سے مضبوط ہیں اندر سے اتنے ہی کمزور ہیں۔ کوئی دل دکھائے تو چھپ کر سہ لیتے ہیں، اور کوئی دروازے پر لوٹ آئے تو اسے معاف کر دیتے ہیں۔ ہم سب نے خود کو بہت ہی بہتر بنایا ہے، صرف اس آس پر، اس امید پر کہ تو بھی میرے گناہوں کو بخش دے گا، کہ جب کبھی میں حرم پاک کے دروازے پر آؤں تو بھی مجھے معاف کر دے گا، جیسے میں تیرے بندوں کو معاف کیا۔ میں تو تیرا دشمن بھی نہیں ہوں یا رب، کر دے گا نہ معاف، کر دے گا نہ معاف۔ یا اللہ پاک جو کچھ مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ اپنے شان کے مطابق عطا فرما۔ آمین آمین یا رب۔